सितारा बहुत खुश है। اس کی امی آئی ہوئی ہیں، مطلب کافی اچھے دن اس کے گزر رہے ہیں۔ بہت اس نے پریشانی کاٹی، بہت تکلیف کاٹی، لیکن یہ ہے کہ ابھی کے جو دن ہیں اس کی امی کے ساتھ جو گزارے ہوئے پل ہیں وہ بہت انجوائے کر رہی ہے، لیکن یہ بھی لوگوں سے برداشت نہیں ہو پا رہے، ان سے، ہیٹر سے۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ نینا کو جب اس نے گھر نہیں آنے دیا تھا، کیونکہ نینا کو ستارہ نے تو نہیں کہا نا کہ بھئی یہاں سے چلی جاؤ۔ ستارہ اگر ڈائریکٹلی اسے ایسا کچھ کہتی تو نینا اس چیز پہ آبجیکشن کرتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نینا نے بہت گندا کیا ہے، اتنا بڑا دل نہیں ہوتا، کسی کسی کا ہوتا ہے۔ نہ تو ستارہ کوئی ولی ہے، نہ تو ستارہ کوئی نبی ہے، اور نہ کوئی پیغمبر ہے کہ جس کا اتنا بڑا دل ہو، جس کے ساتھ اتنا برا کیا گیا ہو اور وہ اس کو فوراً سے پہلے معاف کر دے۔ نینا کو تو ہماری کو ویسے ہی کنٹروورسیز کا شوق رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات اس پر کی جائے، ویوز آئیں اور مطلب وہ سیمپتیز دکھائے۔ لیکن یہاں پر میں کیا کہہ سکتے ہیں، اب نینا کو اللہ ہی ہدایت دے۔ مجھے بھی برا لگا تھا جب نینا آئی تھی، نینا نے جب رو کے ویڈیو سیمپتیز گین کی، کہا کہ بھئی مجھے اس طریقے سے دھکے مار کے نکالا گیا، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے کہا یار اس کے ماموں کیسے ایسے بھیج سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس نے کہا چاچو جو اس کے ابو کے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، ان کا کہا کہ انہوں نے مجھے بہت بری طرح ڈانٹا۔ بھئی وہ تو تمہارے اپنے تائے ابو ہیں نا، انہوں نے اگر ڈانٹا تو ظاہر سی بات ہے بھئی ان میں ستارہ کا کیا قصور ہے۔ رحیم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت خوشیاں دے اور ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے، اور ان کی سازشوں سے بھی ہر بندے کو محفوظ رکھے۔ جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ مریم فہد پاکستان آ چکی ہیں، مریم فہد کے ہسبینڈ کے ساتھ جو کیا گیا ہیٹرز کی طرف سے، اسی لیے مجھے یہ سلمہ اور اصغر لوگ نہیں اچھے لگتے۔ میں سچی بات بتاؤں آپ لوگوں کو، لیکن بات تو میں کروں گی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے جو نئے آنے والے لوگ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بے شک ستارہ نے اپنے اسٹیپ فادر کو رکھا ہوا ہے، لیکن وہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے۔ پتہ کیوں نہیں اچھے لگتے؟ بے شک وہ اولڈ ہیں، ستارہ کا فرض ہے ان کی کیئر کرنا، ان کی ماں کے ہسبینڈ ہیں، لیکن ان کے چہرے میں مجھے اصغر کی جھلک نظر آتی ہے، اور آئی ڈونٹ لائک اصغر۔ اصغر ایک فتنہ ہے، اصغر ایک فساد ہے، اصغر ایک دھوکہ ہے، اور جو شخص ایسا ہو ان کی جھلک معاف، میں کہتی ہوں کہ شاید مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں کیا کروں دل کا۔ سوچیں ذرا کہ میں نے اصغر کی صرف باتیں سنی ہیں، میں نے اصغر کی صرف برائیاں سنی ہیں اور یوٹیوب پہ دیکھی ہیں، تو مجھے اس سے اتنی نفرت ہے، مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو نینا نے کیا کچھ نہیں کیا ستارہ کے ساتھ، تو اسے کتنی نفرت ہوگی، کتنا اسے غصہ ہوگا۔ کہتے ہیں نا ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن اپنی اولاد کے اوپر بات نہیں برداشت کر سکتی۔ نینا لوگوں کی وجہ سے آیت کو ناجائز کہا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا۔ پھر یہ ہے کہ دیسی ڈوز والے زاہد بھائی، خیر جی، ان کو بھی برا لگا کہ ساجد بھائی نے ان کی بات مان کر معاملہ اس طریقے سے ختم نہیں کیا۔ میں یہاں سے دیسی ڈوز والے بھائی سے صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ستارہ کو بہن کہا، مطلب ظاہر سی بات ہے اس کا ساتھ دے رہے تھے، بغیر کسی مقصد کے لیے دے رہے تھے نا، تو آپ کو یہاں پر ان کے معاملات ان پہ چھوڑ دینے چاہیے تھے، چاہے وہ یوٹیوب کے تھرو اپنے معاملات سیٹل کرنا چاہتے، چاہے وہ بیٹھ کے کرنا چاہتے، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بندے کو بہت سوچنا پڑتا ہے۔ آپ تو جذباتی ہیں، یہ دیسی ڈوز والے جو بھائی ہیں وہ جذبات میں آ کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ساجد نے بات نہیں مانی، ساجد کا ہو سکتا ہے کوئی اور ارادہ ہو، کسی اور طریقے سے معاملہ سالو کرنا چاہتا ہو، تو یہاں پر اتنی بڑی بات انہوں نے جو کہہ دی کہ ہاں پہلے مجھے بھی لگا تھا کہ نینا کے ساتھ برا ہوا ہے، نینا کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرا بھی دل تھوڑا سا ستارہ کی طرف سے کھٹا ہوا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ میں سلمہ کی سپورٹ میں جا کے کھڑی ہو جاؤں۔ میں وہ ہیٹرز جو ان کی بیوی اور ان کی ساس کے بارے میں لائیو میں گندی گندی باتیں کر رہے تھے، ان کے جنازے کا مذاق اڑا رہے تھے، میں ان کے بیچ میں جا کے کھڑی ہو جاؤں، یا میں ان کو پسند کرنے لگ جاؤں کہ میری بات نہیں سنی گئی۔ یہ یہاں پر جو ہے دیسی ڈوز والے جو بھائی ہیں وہ تھوڑے سے مجھے رونگ لگے ہیں، لیکن یہ جب پٹھان لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تھوڑے سے دماغ سے پھرے ہوئے ہوتے ہیں،
تو یہاں پر مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ دیسی روز والے زاہد بھائی جو ہیں یہ واپس آ جائیں گے، پھر یہ ضرور ہے، کیونکہ ان کی وائف نے کہا ہے کہ بھئی میں ہرگز بھی ساتھ نہیں دوں گی فی الحال ان ڈیز میں تو ہرگز بھی نہیں دوں گی جن لوگوں نے میری ماں کے جنازے کا مذاق بنایا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے یار۔ ایک عورت کے لیے ایک عورت، مرد میری بات سنے پھر بھی تھوڑا سا برداشت کر لیتے ہیں، ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں، لیکن عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ خیر مجھے بہت دکھ ثنا کی آنکھوں میں نظر آیا آج۔ میں ملی ہوئی ہوں، میں ثنا کی امی سے ملی ہوئی ہوں، میں ثنا کے ابو سے ملی ہوئی ہوں، آج سے کوئی تقریباً 8-10 سال پہلے میں نے ایک ایونٹ کروایا تھا، میں خود ٹین ایجر تھی اس ٹائم، تو میں نے ایونٹ کروایا تھا۔ یہ ان کے ابو جو تھے وہ ٹیلنٹ پروموٹ کرتے تھے، ڈانسنگ، سنگنگ، ماڈلنگ وغیرہ کا نا، تو میں وہاں پر جو میرے ساتھ پارٹنر تھا ایک جمی، میں اس کے ساتھ گئی تھی ان کے گھر پر نا، یہی ہم نے ڈانسرز لینے تھے یا سنگرز لینے تھے، اس کی وجہ سے اس وقت میری ملاقات ہوئی تھی ثنا کی امی سے۔ تو یقین کریں اب جو میں نے ان کی امی دیکھی تھی جب وہ بیماری کی حالت میں تھی، جن کو وہ ہاسپٹل لے کے گئے تھے، تو میں تو دیکھ کے ہی حیران رہ گئی کہ یہ 8-10 سالوں میں وقت اتنا بدل جاتا ہے، اتنی حشاش بشاش رہنے والی بندی، کیونکہ یہ دونوں میاں بیوی مل کے کام کرتے تھے، مطلب ثنا کے جو امی ابو تھے نا، انہوں نے ایک وہ کھولا ہوا تھا، مطلب بچوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو سکھاتے تھے یہ لوگ نا، ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے تھے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا ان کو دیکھ کے، بے شک میں نے ان کی امی کی وفات پہ ویڈیو نہیں بنائی، لیکن جب ان کی مجھے پتہ چلا تھا تو میں نے دل سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، کیونکہ ہماری زندگی یہی ہے، ہم نے جانا ادھر ہی ہے۔ بے شک ہم لوگ جتنا مرضی برا بھلا بول لیں ایک دوسرے کے بارے میں، یہ دنیا، یہ ایک، یقین کریں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ تو خیر میں اس وقت تو مجھے نہیں تھا، میں نے دعا مانگی تھی، میں نے دل سے، میں نے فاتحہ پڑھی، میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ لیکن آج میں نے جب ثنا کو دکھی ہوتے دیکھا نا، کہ ہماری بھی امی نہیں ہے، آج سے 8-10 سال پہلے ہماری امی کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور ہماری امی اس ٹائم کوئی بوڑھی وغیرہ نہیں تھی اس ٹائم، اور مجھے بھی اس ٹائم یہی لگتا تھا، مجھے یاد ہے جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی، مجھے لگتا تھا یار ساری دنیا میں سے ایک میری ہی والدہ نے جانا تھا۔ تو مجھے وہ ساری باتیں یاد آئیں، مجھے بڑا دکھ ہوا سن کے کہ کس طرح، کتنی تکلیف میں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی ان کا بھائی نہیں ہے کوئی بھی، کہ ہم تینوں جو بہنیں ہیں وہ ایک دوسرے کو وقت دے رہی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، میں صرف اور صرف اپنی والدہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن میں ہرگز بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گی، بیا اقرا اور ان لوگوں کا، جن لوگوں نے بیٹھ کر میری ماں کے جنازے کا مذاق بنایا۔ آپ کو پتہ نہیں ایک اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کرتی، ایک